الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اگر دفتر میں کام نہ ہو تو فارغ بیٹھنا پڑتا ہے، اس دوران اخبار پڑھ لینا، کوئی کتاب پڑھ لینا یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ جانا، کیا اس سے تنخواہ جو ہے وہ حلال رہتی ہے یا حرام ہو جاتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم ہی یہ احساس پایا جاتا ہے کہ دفتری کاموں میں بھی فرض شناسی اور وقت کا صحیح استعمال جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس میں بھی جائز و ناجائز، حلال اور حرام کے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ یہی حلال اور حرام نہیں ہے کہ فلاں گوشت کھانا حرام ہے، کتے کا گوشت حرام ہے اور بکری کا گوشت جو ہے یہ جائز ہے۔ حلال اور حرام کے مسائل صرف یہی نہیں ہے، اور اسلام صرف عبادات تک ہی نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خاص طور پر جب کوئی آدمی کہیں کوئی ملازمت کرتا ہے تو اس کو بھی بنیادی اصول دیے گئے ہیں کہ وہ امانت اور دیانت کے ساتھ کام کرے، پوری فرض شناسی کے ساتھ کام کرے اور کسی قسم کی کام چوری نہ کرے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ سرکاری ملازمین بالخصوص وہ دفتروں کے اندر صرف وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں، یقیناً اچھے لوگ بھی ہیں، امانت دار اور دیانتدار لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ وہ حکومت سے تنخواہ تو وصول کر لیتے ہیں، اپنے ادارے سے تنخواہ لے لیتے ہیں، اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ مہینے کے آخر میں ویسے بھی تنخواہ تو مل جانی ہے، کام کریں یا نہ کریں، وقت پر آئیں یا نہ آئیں، وقت کا صحیح استعمال کریں یا نہ کریں۔ تو اس میں بھی جو 6 گھنٹے کا یا 7 گھنٹے کا جو وقت بھی ادارے نے مقرر کیا ہے تو وہ 6 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ وہ 6 گھنٹے کی تنخواہ وصول کرتا ہے۔ اب اگر ایک شخص 6 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے دفتر کے اندر گزارتا ہے اور باقی آنے کے اندر بھی تاخیر، جانے میں جلدی چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہاں پر بھی ناپ تول کے اندر کمی کی ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول کے اندر کمی یہی نہیں ہے کہ کوئی چیز وزن کرتے وقت کم تولی جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ جتنا وقت آپ کو دیا گیا ہے اور 7 گھنٹے اگر دیے گئے ہیں تو 7 گھنٹے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے اگر ضائع کر دیے، ان کا استعمال غلط کیا، گپ شپ کے اندر اس طرح کے اوقات چلے گئے، تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں جو تنخواہ وہ لے رہا ہے ان 3 گھنٹوں کی جو اس نے ضائع کیے ہیں، وہ تنخواہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور رزق حلال کے اندر اس نے مشتبہ چیز کی اور حرام چیز کی آمیزش کر دی ہے۔ تو رزق حلال یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر خوف خدا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، وہ پوری فرض شناسی کے ساتھ کہ مجھے کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اگر 7 گھنٹے کا مجھے کام دیا گیا ہے تو مجھے 7 گھنٹے کام کرنا چاہیے، 5 گھنٹے کا کام ہے تو 5 گھنٹے کرنا چاہیے۔ البتہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ بعض اوقات دفتر میں کوئی کام نہیں ہوتا، اور کام نہ ہونے کی صورت میں اگر کوئی آدمی اخبار پڑھ لیتا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی دوسرا کام کر لیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا اس سے بھی تنخواہ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے؟ اس میں بنیادی اور اصولی بات یہ ہے کہ اگر سرکاری ملازم یا دفتر کے اندر کوئی پرائیویٹ ملازم ہے، وہ دفتر میں موجود ہے، کام کے لیے حاضر ہے، مکمل طور پر تیار ہے، اور وہ کام کی اہلیت بھی رکھتا ہے، یعنی میرٹ پہ آیا ہے، کوئی سفارش پہ نائل آدمی نہیں آیا ہے بلکہ اہلیت بھی رکھتا ہے، لیکن اس وقت کسی وجہ سے بھی کام نہیں ہے، تو اگر وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، اخبار دیکھ رہا ہے، مطالعہ کرتا ہے کوئی چیز، یا اس وقت کو کہیں اور استعمال کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اتنی گنجائش نکلتی ہے اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے جہاں پر لوگ اداروں کے اندر کسی شخص کا تقرر کرتے ہیں تو اور وہ شخص اہلیت کی بنیاد پر آیا ہو، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر کام موجود نہ ہو۔ کام ہوتا ہے، صرف کام چوری زیادہ ہوتی ہے، فرض شناسی نہیں ہوتی، امانت اور دیانت کے ساتھ کام نہیں کیا جاتا اور اس وقت کو ضائع کیا جاتا ہے، تو یہ صورتحال جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اس بات کا بھی پوری طرح شعور ہونا چاہیے
کہ رزق حلال جو ہے یہ عبادت ہے، اور حرام کھانے سے انسان کی نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ عبادات قبول ہوتی ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک روزگار دیا ہے تو اس کا حق ادا کریں، اور امانت اور دیانت کے ساتھ وہ کام کریں، تو آپ کی روزی کے اندر بھی برکت ہوگی، رزق حلال ہوگا، اس کے اثرات آپ کی نماز پر، عبادات پر بھی ہوں گے، آپ کے بچوں پر بھی ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حرام کھاتا ہے، خواہ وہ تنخواہ کی شکل میں ہے، رشوت کی شکل میں ہے، یا سود کی شکل میں ہے، یا کسی اور شکل میں ہے، خود بھی کھاتا ہے تو اس کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور طرح طرح کے مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر سکون ہو تو رزق حلال کمائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات قبول ہوں تو رزق حلال کا اہتمام کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو رزق حلال کا اہتمام کریں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر بھی بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی ادارے کے اندر، سرکاری اداروں میں بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ اہلیت کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر کسی کا تقرر نہیں کیا اور اسے کام ہی نہیں آتا اس لیے فارغ بیٹھا ہوا ہے، یا ضرورت ہی نہیں تھی، زائدہ ضرورت کسی آدمی نے بھرتی کر دیے، اپنے رشتہ دار ادارے کے اندر بھرتی کر دیے، نائل لوگوں کو بھرتی کر دیا، تو ظاہر ہے کہ جس شخص نے یہ کام کیا ہے اس نے بھی خیانت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں خائن کے طور پر جو ہے وہ پیش ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح کے معاملات کے اندر بھی امانت اور دیانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کریں، جن کے اندر اہلیت ہے ان کو یہ عہدے اور مناصب دیں، اور ان کے سپرد کام کریں جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معاملات کے اندر قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔